رسولوں نے کہا مل کر، فرشتوں نے کہا بڑھ کر، یہی حوروں کا نغمہ ہے، محمد سا نہیں کوئی۔ سراپا آپ کا لکھنے کو قرآن سامنے رکھا، قلم نے اتنا لکھا ہے، محمد سا نہیں کوئی۔ قلم نے دین الحق لیظہرہ علی الدین کلی، تیرا رب وہ ہے، تیرا مالک وہ ہے جس نے تجھے یہ سچا دین دیا ہی اس لیے ہے تاکہ یہ ساری دنیا میں پھیلے اور ساری دنیا کے جھوٹ کے اوپر غالب آ جائے، سارے ادیان کے اوپر غالب آ جائے، سب سوچوں کے اوپر یہ غالب آ جائے۔ یہ اس لیے آپ کو دین دیا گیا ہے۔ کوئی آپ کو دبا سکتا ہے؟ اس نے دبانے کی کوشش کی مگر اس کے دبانے سے کوئی دبتا ہے؟ اس نے جو کوششیں کی اس کے جواب میں جب اس نے حدوں کو کراس کیا تو پورے عرب کے اندر بلکہ آپ کے دور کے جتنے کافر اور جتنے مشرک تھے ان سب میں تنہا اس کا نام لیا گیا، کسی دوسرے کا نام نہیں لیا گیا۔ تبت یدا ابی لہب وتب، اس نے کہا تھا، آپ نے تقریر فرمائی، مشہور واقعہ سب کو یاد ہے، اس پر اس نے کہا تبا لک سائر اليوم الہذا جمعتنا، نعوذ باللہ تو برباد ہو، تیرا دین برباد ہو، تیرا دن برباد ہو، تو نے اس لیے ہم کو جمع کیا تھا۔ قرآن نے کہا یہ کہاں تو برباد ہوگا، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اور یہ نہیں کہا کہ برباد ہوگا بلکہ کیا کہا، برباد ہو چکا ہے۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ چکے ہیں، وتبا، اور وہ برباد ہو چکا ہے، ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اس کا مال اس کے کام نہیں آیا ہے، اس کی بیوی اس کے کام نہیں آئی، وامرأتہ حمالۃ الحطب، اس کی بیوی بھی اس کو نہیں بچا سکی تباہی سے، اور اس کی بیوی اس کو کیا بچائے گی، وہ لکڑیاں اٹھانے والی، اس کے گلے کے اندر تو جہنم کا رسہ ہے، وہ پڑ چکا ہے اس کے گلے کے اندر، حالانکہ ابھی پڑا نہیں۔ کیا کہنا چاہتا ہے قرآن کہ جو ہم نے کہا وہ ہو گیا، ایسا ہی ہو کر کے رہے گا۔ ابو لہب بھی دشمن ہوا، ابو جہل بھی دشمن ہوا، عتبہ اور شیبہ اور ولید بھی دشمن ہوا، بلکہ یوں کہیں کہ زمین بھی دشمن ہوئی، فلک بھی دشمن ہوا، سب کے سب دشمن۔ کل تک آپ کو سارے کے سارے الصادق کہتے تھے، الامین کہتے تھے، سب سے زیادہ سچا، سب سے زیادہ امانت دار، آخر آپ نے کون سا قصور کیا جس کی وجہ سے سارے دشمن ہو گئے؟ بس یہ نقطہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں اور اپنے آپ کو بھی اور بات ختم کروں گا۔ قرآن پاک کہتا ہے، قرآن پاک نے کئی مقام پر آپ کو عجیب انداز سے تسلی دی، فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین انا کفیناک المستہزئین۔ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ڈنکے کی چوٹ پر کہہ دے، حق کو حق کر کے سنا دے، اور حقیقت یہ ہے کہ اس کا کوئی ترجمہ نہیں ہو سکتا ہے۔ میں نے بہت دفعہ عرض کیا اس کو، ایسے الفاظ ہیں اس کو اپنے الفاظ سے کوئی ترجمہ کرے کیسے کر سکتا ہے؟ فصدع کا لفظی معنی کیا ہے؟ خود قرآن سے پوچھو۔ قرآن پاک کہتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارتے آپ اس کو دیکھتے ہوئے جھک جاتا، متصدعا، وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ سب نے یہی ترجمہ کیا ہے۔ اب یہاں آپ پہنچے فاصدع بما تؤمر، تو لفظی معنی اردو والے کہتے ہیں ڈنکے کی چوٹ پر پہنچا دیجئے، اعلان کر کے پہنچا دیجئے، واش گاف لفظوں میں کہہ دیجئے، صاف صاف حق کو بیان کر دیجئے۔ مگر یہ سب دامان تنگ دامن ہیں، ان کے اندر وسعت نہیں ہے، یہ اس مفہوم کو ادا کر رہے ہیں۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ آپ حق کو اس طرح بیان کریں کہ جس طرح شیشے کو توڑا جاتا ہے، شیشہ دیکھنے میں بڑا طاقتور نظر آتا ہے لیکن ایک چوٹ سے اس کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، اور شیشے کا کمال کیا ہے؟ جب ٹوٹ جاتا ہے تو دوبارہ پھر جڑتا نہیں ہے۔ پوری دنیا کا باطل شیشہ ہے، آپ ایک حق کی ضرب لگائیں اس شیشے کے ٹکڑے ہو جائیں گے، اور جب ایک مرتبہ ٹکڑے ہوں گے تو دوبارہ یہ جڑے گا نہیں۔ اور بالکل اسی طرح ہوا۔ کیسا ٹوٹا؟ 23 سال کی محنت ہوئی اور شیشہ ٹوٹا، اور ٹوٹنے کے بعد آپ نے کیا اعلان کیا؟ حرم میں کھڑے ہو کر اعلان کیا ان الشیطان قد یئس ان یعبد فی جزیرۃ العرب، آج شیطان مایوس ہو چکا ہے، اب جزیرۃ العرب میں اس کی کوئی پوجا نہیں کرے گا۔ ہائے ہائے، فاصدع بما تؤمر، آپ اس قرآن کے ذریعے سے، اس دین کے ذریعے سے جو آپ کو دیا گیا ہے، دنیا کے باطل کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیجئے۔ تو دنیا کے باطل کو ٹکڑے کریں گے
آگ لگے گی، ہلچل مچے گی، طوفان اٹھے گا، ہنگامے ہوں گے، اور دنیا کے اندر ایک طوفان بدتمیزی اٹھے گا، آپ کے خلاف دشمن اکٹھے ہو جائیں گے، تو اس کا کیا ہوگا؟ انا کفیناک المستہزئین، گھبرانے کی ضرورت نہیں، یہ جتنے مذاق اڑانے والے ہیں ان سب کی طرف سے ہم آپ کے لیے کافی ہیں۔ اللہ اکبر۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اس کے فوراً بعد ہے دوسری آیت، میرے محبوب آپ کے دل پر جو ان کی باتوں سے گزرتا ہے، اور آپ جو تنگ دل ہو رہے ہیں، اور آپ جو غمگین ہو رہے ہیں، ہم کو وہ سارا معلوم ہے آپ کے اوپر کیا ہو رہا ہے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، آپ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے کثرت سے میرا ذکر کیجئے گا، کثرت سے سجدے کیجئے گا، میں ان سب کی طرف سے آپ کے لیے کافی ہوں۔ اقبال نے اس مفہوم کو ادا کرنے کی کوشش کی ہے۔ تہذیب نبوی کارگاہ شیشہ گراں ہے، شاعر مشرق کو آداب جنوں سکھلا دے۔ پاگل کے کوئی آداب ہوتے؟ اندھا دھند پتھر مارتا ہے، آپ بھی اسی طرح کیجئے، حق کی صدا لگائیے گا، باطل خود بخود ٹکڑے ہو جائے گا، پاش پاش ہو جائے گا۔ تہذیب نبوی کارگاہ شیشہ گراں ہے، شاعر مشرق کو آداب جنوں سکھلا دے۔ میں نے کہا کہ قرآن پاک نے آپ کو تسلی دی، یہاں بھی اس قدر آپ کی دشمنی بڑی، جو آپ کو صادق اور امین کہتے تھے، جو تعریفیں کرتے تھے تو کر کر کے ان کی زبانیں سوکھ جاتی تھی، آپ کی تعریف ختم نہیں ہوتی تھی، ان کی زبانیں سوکھ جاتی تھی۔ اب آپ کی توہین کرنے میں، آپ کو گالیاں دینے میں، جادوگر کہنے میں، اور کاہن کہنے میں، اور دیوانہ کہنے میں حدوں کو کراس کر گئے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایسا ہوا کیوں؟ تو اس کی تسلی دیتے ہوئے قرآن پاک نے اس راز سے پردہ اٹھایا۔ قد نعلم انہ لیحزنک الذی یقولون، میرے حبیب یہ دوسرے مقام پر ہے 7ویں پارے میں، میرے حبیب ہمیں اچھی طرح معلوم ہے آپ کا دل تنگ ہو رہا ہے، آپ غمگین ہیں، آپ زخموں سے چور چور ہیں، ان باتوں کی وجہ سے جو یہ کہتے ہیں۔ باتوں سے بھی آدمی چور چور ہوتا ہے۔ قرآن پاک نے کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، اور ہم تم کو ضرور کچھ آزمائیں گے، وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ آیت تو آج کے دور کے لیے نازل ہوئی ہے۔ اے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی امت کو بتائیے تمہیں آزمایا جائے گا، مختلف طریقوں سے آزمایا جائے گا، اور ایک بڑی آزمائش کیا ہوگی؟ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، تم لوگ ضرور سنو گے ان یہودیوں اور عیسائیوں سے جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور شرک کرنے والوں سے سنو گے۔ کیا سنو گے؟ اذًى كثيرا، بہت زیادہ تکلیف سنو گے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، تکلیف سہی جاتی ہے کہ سنی جاتی ہے؟ تکلیف تو آدمی سہتا ہے، تو سننا کیوں کہا قرآن پاک نے؟ اس کا مطلب کہ جو سہنے کی تکلیف ہے وہ چھوٹی ہے، اور جو سننے کی تکلیف ہے وہ سہنے کی تکلیف سے بھی بڑی ہے۔ اور کسی عربی شاعر نے کہا ہے کہ جو تلواروں کے گھاؤ ہوتے ہیں وہ بھر جاتے ہیں، لیکن جو زبانوں کے اور جو باتوں کے تیر ہوتے ہیں اور اس کے جو زخم لگتے ہیں وہ کبھی بھرتے نہیں ہیں۔ اللہ نے آپ کو جو طائف میں تکلیف پہنچی، پتھر پڑے، اس کے لیے نہیں کہا کہ آپ کا جو جسم چور ہو رہا ہے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، بلکہ کیا کہا؟ آپ کا جو دل چور چور ہے۔ قد نعلم انہ لیحزنک الذی یقولون، جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں آپ اس کی